بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، پینڈورا پیپرز سامنے آ ہی گئے۔ 700 پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں۔ پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کی بھی آف شور کمپنیز نکل آئیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم ICIJ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل پینڈورا پیپرز کو سامنے لے آئی، جن میں دنیا بھر کے متعدد سربراہان مملکت، سیاستدانوں، صنعت کاروں، بیوروکریٹس سے ریٹائرڈ افسران کی آف شور کمپنیز نکل آئیں۔ ان افراد میں 700 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑے مالیاتی اسکینڈل بے نقاب کر دیا، جس کا نام پینڈورا پیپرز رکھا گیا ہے۔ اتوار کی رات 9:30 بجے ICIJ نے اس حوالے سے پیپرز جاری کر دیے، جن پر 117 ممالک سے تعلقات رکھنے والے 600 صحافیوں نے 2 سال تک محنت کی ہے۔ ان پیپرز کے مطابق 700 پاکستانی باشندے بھی اس مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ہیں، جن کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان افراد میں شامل نمایاں ناموں میں وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل واڈا، وفاقی وزیر مونس الہی، پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن، اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار، راجہ نادر پرویز، سینئر وزیر عبدالعلیم خان، سابق معاون خصوصی وزیر اعظم وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ ان پیپرز کے مطابق ابراج گروپ کے CEO عارف نقوی، ایگزٹ کمپنی کے مالک شعیب شیخ سمیت متعدد بینکار اور ریٹائرڈ فوجی افسران، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے کرنل ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز، جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد احسن لطیف، جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کی ہمشیرہ بھی آف شور کمپنیوں کی مالک ہیں۔ حکومتی ارکان کی آف شور کمپنیاں ICIJ کے مطابق تبدیلی کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ہی کابینہ کے متعدد ارکان آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے۔ عمران خان خود ایسے افراد کابینہ کے وزراء، سیاسی رفقا میں گھرے ہوئے ہیں جن کے آف شور اثاثے ہیں۔ شوکت ترین صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ شوکت ترین اور ان کے خاندان کے دیگر 4 افراد کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان کمپنیوں کی کاغذی کارروائی کرنے والے مالیاتی مشیر طارق فواد ملک کے مطابق یہ کمپنیاں ترین خاندان کی سعودی کاروبار سے آنے والی سرمایہ کاری کا حصہ ہیں۔ شوکت ترین نے ICIJ کی جانب سے بھیجے گئے سوال نامے کا جواب نہیں دیا۔ پینڈورا پیپرز کی اشاعت کے دن جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا کہ بیان کی گئی آف شور کمپنیاں میرے بینک کے لیے فنڈ جمع کرنے کے طریقہ کار کا حصہ ہیں۔ عمر بختیار صاحب، عمران خان کے وزیر صنعت مخدوم خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار 2018 میں ایک آف شور کمپنی کے ذریعے اپنی بوڑھی والدہ کے نام لندن کے علاقے چیلسیا میں $1 ملین کا اپارٹمنٹ لیا۔ ریاستی اینٹی کرپشن ایجنسی بھی اس الزامات کی تفتیش کر رہی ہے کہ ان کے گھر والوں کی دولت میں اس دوران بے تحاشا اضافہ ہوا جب وہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں پہلی بار وزیر بنے۔ فیصل واوڈا، وزیر اعظم خان کے سابق وزیر برائے آبی وسائل فیصل واوڈا نے 2012 میں UK انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے آف شور کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ واوڈا نے ICIJ کو بتایا کہ پاکستانی ٹیکس حکام کو اپنا دنیا بھر میں موجود اثاثے ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ وقار مسعود خان، عمران خان کے 2019 سے 2020 تک چیف ایڈوائزر برائے فائنانس اور ریونیو رہنے والے وقار مسعود خان کے بیٹے کی برٹش ورجینیا آئی لینڈز میں ایک کمپنی ہے۔ مسعود نے پالیسی کے تنازع پر اگست کے وسط میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ وقار خان نے ICIJ کو بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے بیٹے کی کمپنی کیا کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اعتدال پسند زندگی گزارتا ہے اور وہ مجھ پر انحصار نہیں کرتا۔ عارف نقوی، پاکستان تحریک انصاف کے سر فہرست ڈونر عارف نقوی، جو امریکہ میں فراڈ کے چارجز کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی متعدد آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2017 میں ابراج گروپ کے CEO UK ہولڈنگ کے مالکانہ حقوق کو ڈوئچے بینک کی جانب سے آپریٹ ہونے والے آف شور ٹرسٹ کو منتقل کیے۔ تاہم ڈوئچے بینک نے ICIJ کی جانب سے ٹرسٹ کے بینیفیشریز کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے سے منع کر دیا۔ طارق شفیع، ریکارڈ کے مطابق ممتاز کاروباری فرد اور پاکستان تحریک انصاف کے ڈونر طارق شفیع بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے $215 ملین کے اثاثے رکھتے ہیں۔ مونس الہی، پاکستان مسلم لیگ کاف کے بانی چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی اس وقت عمران خان کے ایک اہم اتحادی اور وفاقی وزیر ہیں۔
ان کے خاندان کے خلاف ماضی میں بھی کئی اسکینڈلز بنتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے شاذ و نادر کسی کا کوئی قانونی نتیجہ نکلا ہو۔ دستاویزات کے مطابق جنوری 2016 میں مونس الہی، جو اس وقت پنجاب کے قانون ساز تھے، انہوں نے آف شور اثاثوں کی منتظم اور مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ایشیا سٹی ٹرسٹ کے حکام سے ملاقات کی۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایشیا سٹی کے حکام کو بتایا کہ وہ 2007 میں اپنی پھاڑیا شوگر ملز کی زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں ایشیا سٹی نے انہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن (PEP) قرار دیتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے سے منع کر دیا۔ تاہم 15 فروری 2016 میں ایشیا سٹی نے مونس الہی کو تھامسن رائٹرز رسک مینجمنٹ کی رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بطور کلائنٹ منظور کر لیا، جس کے بعد مونس الہی نے ایشیا سٹی کے ساتھ $33.7 ملین کا معاہدہ کیا اور اس رقم کو پھاڑیا شوگر ملز کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم قرار دیا۔ اس اسکینڈل میں عالمی شخصیات بھی شامل ہیں۔ پینڈورا پیپرز میں دنیا بھر کے 91 ممالک اور خطوں کے 35 موجودہ اور سابق سربراہان مملکت، 330 سیاستدان اور عوامی نمائندوں کی خفیہ مالیاتی دستاویزات شائع کی گئی ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات میں یمن کے بادشاہ یوکرائن، کینیا، ایکواڈور کے صدور، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی شامل ہے۔ ان دستاویزات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے غیر سرکاری وزیر برائے پروپیگنڈا اور روس، امریکہ، ترکی اور دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے 130 سے زائد ارب پتی افراد کے مالیاتی لین دین کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ فہرست کے مطابق بھارتی کرکٹر سچن تندولکر، پاپ اسٹار شکریہ، سپر ماڈل کلاڈیا شیفر، بھارتی صنعت کار انل امبانی بھی خفیہ اثاثے رکھنے میں ملوث ہیں۔